ہونا۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ اصل میں کمزور انسان کون ہے اور اس کی 5 نشانیاں کون سی ہیں۔ یہ نظر آئے تو محتاط ہو جایا کریں اور خود سے بھی محتاط ہو جائے۔ اگر اپنے اندر ہے تو اللہ سے توبہ کریں تاکہ اللہ آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائے۔ کمزور انسان کی پہلی نشانی، معاف نہیں کرے گا۔ آپ کبھی اس کے ساتھ بیٹھ جائیں تو 5 سال 10 سال پرانا قصہ، کسی کا دیا ہوا دھوکہ، کسی کی ہوئی بری بات وہ یاد کر کے ریپیٹ کرتا رہے گا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا تو پھر میں نے ایسا کر دیا۔ تو ایسا انسان بڑا کمزور انسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ معاف کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ معافی مانگنے والا یا معافی دینے والا بڑا دلیر ہوتا ہے، تو جو معاف نہیں کر سکتا وہ بڑا کمزور انسان ہے۔ تو یہ ہے پہلی نشانی۔ دوسری نشانی کمزور انسان کی یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا۔ کبھی کوئی ایسی بات آ جائے، کوئی کانفلکٹ آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ فل زور لگائے گا، اپنی غلطی نہیں مانے گا۔ کسی بھی مسئلے کا جو وجہ ہے نا وہ دوسروں پہ ڈالے گا، خود کو بیچ میں انوالو نہیں کرے گا، جتنا مرضی بھی آپ کر لیں۔ تو یہ انسان بھی بڑا کمزور ہوتا ہے اور یہ انسان بھی آگے گرو نہیں کر سکتا۔ جو انسان غلطی کرے اور فوراً معافی مانگے اور بولے کہ جی واقعی اس میں میری غلطی تھی، مجھ سے کوئی کمی رہ گئی، وہ انسان بہت آگے نکلتا ہے اور اللہ اس کو بڑا نوازتا ہے۔ یقین کریں کہ غلطی تسلیم کرنے میں کوئی انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا، بلکہ بہت بلند ہو جاتا ہے اور بہت آگے نکل جاتا ہے۔ کمزور انسان کی تیسری نشانی، وہ ہر ممکن کوشش کرے گا آپ کو چھوٹا دکھانے کی، آپ سے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کی، اپنے علم کے ذریعے، اپنے پیسے کے ذریعے، اپنے سٹیٹس کے ذریعے وہ کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو امپریس کرے، اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کر رہا ہوگا۔ تو ایسا انسان نا بہت کمزور انسان ہوتا ہے۔ اس کے پاس انسان کو یہ کہہ دینا کہ آپ اس سے بہتر ہیں، تو یہی تکبر میں آتا ہے کہ آپ کو اپنا آپ دوسروں سے بہتر نظر آنا شروع ہو۔ تو ایسا انسان تکبر کی زد میں ہوتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے نا وہ اصل میں بڑا بدقسمت اور بد نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے بچائے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر اللہ نے آپ کو نواز دیا ہے نا تو اس کو اللہ کی عطائی سمجھے، اس میں اپنی مرضی شامل کر کے خطا نہ کرے۔ کمزور انسان کی چوتھی نشانی کہ وہ ہر بات کو پرسنل لے لیتا۔ اگر آپ کوئی اس کو سمجھانے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے کوئی بات کریں، مومن مومن کا آئینہ ہے، تو اگر آپ کو اس کی اصلاح کے لیے بات کریں تو وہ فوراً اس کو پرسنل لے لے گا، اور اس کو اتنا بڑا شوق لگے گا، اس کو ایسے لگے گا کہ جیسے یہ برائی میرے اندر موجود ہی نہیں ہے، یہ اس نے کیسے کہہ دیا۔ تو اپنی غلطیوں کا، اپنی کمیوں کا احساس ہونا بھی اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے، تاکہ بندہ ان کو بہتر کر لے، ٹھیک کر لے۔ تو ایسا انسان کہ جس کو آپ نے نیک نیتی کے ساتھ ایک اچھا مشورہ دیا اور وہ پرسنل ہو گیا، تو وہ بڑا کمزور انسان ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس کمزوری کو دور کریں۔ دوست وہ ہے جو تم سے تمہاری خامی اور دوسروں سے تمہاری خوبی بیان کرے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو ایسا دوست دیا ہے جو آپ کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی بات کو اچھے طریقے سے سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں، کیونکہ ایسے ہی زندگی کا سفر کٹتا ہے، اور انسان جیسے جیسے اللہ کے قریب ہو رہا ہوتا ہے، زندگی گزر رہی ہوتی ہے، تو اپنے اندر وہ جو غلطیاں ہیں ان کو اللہ کے حکم سے مائنس کرتا رہتا ہے۔ کمزور انسان کی 5ویں نشانی، بہت بولے گا، فضول بولے گا، جھوٹ بولے گا۔ ایک انسان بہت بولتا ہے تو اس کا مطلب وہ بڑا کمزور انسان ہے اور وہ زیادہ سیکھ نہیں پائے گا۔ تو بولنا اچھی بات ہے، لیکن بولنا جسم کا عمل ہے، نفس کا عمل ہے، خاموشی روح کا عمل ہے۔ آج کی ویڈیو سے آپ کو پتہ چل گیا کہ کمزور کون ہے اور طاقتور کون ہے۔ بس یہی کمزوریاں نکال دی جائیں تو باطنی طاقت مل جائے گی۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ باطنی طاقت، باطنی قوت کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ظاہری قوت ہے نا، ایک باطنی قوت۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ جسم لہو لہان ہے، فرشتہ انتظار میں ہے، فرشتے انتظار میں ہے کہ ابھی حکم ہوگا تو پتھر مارنے والوں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جن کا مفہوم کہ یہ نہ صحیح، ان کی آنے والی نسل میں سے صحیح، وہ تو ایمان لائیں گے نا۔ تو باطنی قوت یہ ہے کہ قوت رکھتے ہوئے قوت کا استعمال نہ کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ کے پاس یہ طاقت ہے، لیکن آپ نقصان نہ پہنچائے، تو یہ اصلی طاقت ہے۔